الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بے شمار احادیث ہیں، بے شمار واقعات ہیں. اتنے فضائل ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں شاید کئی راتیں گزر جائیں، مگر درود پاک کے فضائل کو کمپائل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر میں بینگ اے مسلم آپ سے کوشچن کروں کہ بینگ اے مسلم ہم کیا چاہتے ہیں ہماری زندگی میں، کیا کیا تمنائیں ہیں مرتے وقت، اور قیامت کے دن میری کیا ڈیزائرز ہیں. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ یار میں کیا کیا چاہتا ہوں دنیا میں، مجھے یہ مل جائے، مرتے وقت یہ ملے، قبر میں یہ ملے، اور محشر میں یہ مل جائے. تو اب میں کچھ حدیثوں کا عطر جو سمجھیے گلدستہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ تمام باتیں حدیثوں میں، روایتوں میں، بزرگان دین کے اقوال میں موجود ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے. ہر جملے کے بعد سبحان اللہ بھی کہتے جائیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے بچیں تو آپ درود پاک پڑھیں. آپ چاہتے ہیں دنیا میں ٹینشن اور پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو تو آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ مرتے وقت آپ کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا جائے، قیامت تک نبی پاک کے جلوے ہوں تو درود پاک پڑھیے. قیامت کے دن میرے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. نبی پاک کے لواء الحمد تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. بلکہ پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیں کچھ رہ گیا ہے بینگ مسلم جو زندگی میں چاہیے، جو موت کے وقت چاہیے، اور جو قیامت کے دن چاہیے؟ اور کچھ رہ گیا ہے جو باقی ہے؟ اگر روزی میں اضافہ ہو، عزتیں محفوظ رہیں، ٹینشن ریلیز رہے، برکتیں ملتی رہیں، ایمان والی موت ملے، آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے، تو پھر اور کیا چاہیے ایک مسلمان کو؟ اور یہ تمام فضائل جو ہیں مختلف حدیثوں میں، یعنی یوں سمجھے کہ میں نے کئی حدیثوں کو یوں سمجھے اس کا مجموعہ یا اس کا عطر آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام فضائل جو ہیں حدیثوں میں ہمیں ملتے ہیں، روایتوں میں ملتے ہیں کہ اس قدر کمال کا وظیفہ ہے. یعنی میری ہر کلیمٹی، میری ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ درود پاک میں موجود ہے. شاعر جبھی تو کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو ہمیں دکھوں سے بچاتا ہے، بہت سارے پرابلمز دور کرتا ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کے فضائل سنتے تو ہیں، کبھی کبھی جوش آتا ہے تو پڑھ بھی لیتے ہیں، مگر اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو کنٹینیو کرنے کا کوئی نظام بنائیں، اپنی زندگی میں اس کا کوئی ٹائم رکھیں، اس کا کوئی یوں سمجھے شیڈول میں ڈال دیں اس کو کہ یہ کسی بھی صورت دن گزرے تو میرے پرٹیکولر تعداد میں درود پاک ہو جانے چاہیے. 100 بار، 200 بار، اللہ توفیق دے تو کم از کم 313 بار پڑھ لیں. 1000 بار پڑھنے والے بھی ہیں، 2000 بار بھی پڑھنے والے، تو پڑھیں اور اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں ہم نے جاننا ہے کہ جن کا جب بھی نام لیتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. ہسٹوریکل پرسنالٹی، یعنی میں یہ کہوں کہ دنیا کی جو ون آف دا ٹاپ ہسٹوریکل اور مبارک پرسنالٹیز ہیں، ٹاپ لسٹ میں آپ کا نام آتا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت کیا ہوگی کہ پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بہت سارے کمالات ہیں، ایک بڑی یونیک بات بتانے جا رہا ہوں. 4 جو آسمانی کتابیں ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، ان چاروں کتابوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور ان چاروں مذاہب میں حضرت ابراہیم کا ادب اور پیروی بھی ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہی از ایکسیپٹیبل ان آل 4، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں اور ان آسمانی مذاہب میں، ان سب میں ان کی بڑی عزت ہے اور ان کا یہ بڑا مقام ہے. حضرت ابراہیم کا جو نام ہے ابو الرحیم، رحیم باپ، مہربان باپ، اس سے آپ کے نام کو یوں سمجھے کہ نسبت حاصل ہے. حضرت ابراہیم کے بہت سارے فضائل، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوا ہے. آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، یعنی آپ جو ہے اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں. یعنی آپ کی
آپ کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کے والد آپ ہیں, وہ آپ ہی کی نسل سے آئے, اور آپ نے کعبے کی تعمیر کے بعد یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ میری نسل میں, میری اولاد میں وہ نبی عطا فرما جو آخری نبی ہیں. تو سبحان اللہ, باقی انبیاء بھی اور خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. اچھا, ایک بڑی اور خوبصورت بات جو شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے شکل میں مشابہت, یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں سملیرٹی جو ہے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں. بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں بھی آپ کا ایسی مشابہت تھی. اور جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اولین ہیں, یعنی آپ سے سٹارٹ ہوئی ہیں, ان سے چند باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہی دنیا میں آپ کے بال سفید ہوئے. پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب لگایا. سب سے پہلے جو پاجامہ ہے, جو سلا ہوا پاجامہ, پہلے تہبند پہنتے تھے لوگ, وہ آپ نے سٹارٹ کیا اور پھر ساری دنیا میں شروع ہو گیا. آپ نے ہی سب سے پہلے منبر پر خطبہ پڑھا. سب سے پہلے آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا. سب سے پہلے مہمان نوازی کی جو رسم ہے وہ آپ نے شروع کی. بلکہ مہمان نوازی کا عالم تو یہ تھا کہ آپ روزانہ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے, جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی گیسٹ نہیں ہوتا تھا, آپ روڈ پہ نکل جاتے, گھر کے باہر نکل جاتے اور مہمان ڈھونڈتے. جب تک مہمان نہیں ملتا کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ نے گھر بھی ایک سڑک پر یوں سمجھیے کہ شاہراہ پر بنایا تھا تاکہ کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے. اچھا, آپ کا جو لقب ہے, دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب حبیب اللہ ہے اور حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے. واٹ از دا میننگ آف خلیل؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو, ہی از دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا, آپ کو جو لقب ملا نا, یہ بھی بڑے کمال کا واقعہ ہے. آپ ایک بار کھانے کا ٹائم ہوا تو آپ مہمان کے انتظار میں بہت ڈھونڈا, باہر نکلے, ڈھونڈتے رہے, کوئی مہمان نہیں ملا. واپس آئے تو آپ کے گھر میں ایک شخص موجود تھا. آپ نے کہا میرے گھر میں آپ کیسے آ گئے, کس کی اجازت سے آئے, کیسے آئے؟ تو کہا میں انسان نہیں ہوں, میں فرشتہ ہوں. تو کہا اچھا کس لیے آئے ہو؟ کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے, خلیل بنا لیا ہے. آپ بڑے ایکسائٹڈ ہوئے. آپ نے کہا جلدی بتاؤ وہ بندہ کون ہے, اگر اس کا گھر بہت بھی دور ہوا تو میں بہت ٹریول کر کے بھی اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے ملوں گا جس کو رب نے خلیل بنا لیا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے حضور کسی اور کو نہیں, اللہ نے آپ کو ہی اپنا خلیل بنایا ہے. آپ کہتے ہیں واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس, وجہ کیا ہے, مجھے خلیل کیوں بنا لیا؟ اب آجزی بھی دیکھیں نا. تو کہا کہ اچھا اب حضرت ابراہیم کے اتنے واقعات ہیں, یقین کریں میری ون آف دا فیوریٹ پرسنالٹی ہے, میں اتنا پڑھتا ہوں ان کو, اور قرآن میں اتنے واقعات حضرت ابراہیم کے ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤنز آپ کی لائف میں ہے نا, اور جو قربانی آپ نے دی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں